زندگی بھی عجیب عجیب امتحان لیتی ہے، جس میں کبھی ایک لمحہ ایسا بھی آتا ہے کہ جب ہمارے سامنے دو راستے ہوتے ہیں اور اس میں سے ہمیں ایک کا انتخاب کرنا ہوتا ہے، اور وہی فیصلہ ہماری پوری زندگی کی سمت طے کر دیتا ہے۔ یہی کچھ ثاقب کے ساتھ ہوا تھا، جس کی آج ہم آپ کو کہانی سنا رہے ہیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ثاقب انٹر کا طالب علم تھا اور ایک اچھی انجینئرنگ یونیورسٹی میں داخلہ لینا اس کا اور اس کے والدین کا خواب تھا، اور اس کے لیے ایگزام میں اچھی پرسنٹیج لانا ضروری تھا۔ وہ ایک کمپیٹنٹ اسٹوڈنٹ تو تھا، لیکن پیپر سے کچھ ہی دن پہلے ثاقب کو ڈینگی ہو گیا تھا۔ تمام گھر والے ثاقب کی صحت اور پیپرز کے حوالے سے پریشان تھے۔ پہلا پیپر فزکس کا ہی تھا۔ اللہ کا کرم یہ ہوا کہ ثاقب فزکس کے پیپر سے 2 دن پہلے ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو کر گھر آ گیا تھا۔ 2 دن بعد ثاقب بخار اور جسم میں درد لیے ایگزامینیشن ہال میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں کی چمک غائب تھی۔ کچھ ہی دیر میں پیپر شروع ہو گیا۔ پورے ہال میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ آپ تو جانتے ہی ہیں اس خاموشی میں کتنا شور مچا ہوتا ہے۔ جس کو جہاں اور جب موقع ملتا وہ چیٹنگ کر رہا ہوتا ہے، اور ثاقب کے پاس بھی بھرپور موقع تھا، لیکن کوئی بات تھی جو اسے روک رہی تھی۔ دل بدستور اسے جسٹیفیکیشن دے رہا تھا کہ تم تو بیمار ہو، تھوڑی بہت ہیلپ لینے میں کیا برائی ہے۔ اور سب سے اہم، اس کی نظروں کے سامنے انجینئرنگ یونیورسٹی کا خواب تھا۔ 3 مہینے تو جیسے 3 گھنٹوں میں گزر گئے ہوں۔ رزلٹ آیا تو ثاقب کے 78% مارکس آئے، اور اس یونیورسٹی میں داخلہ لینے کے لیے کم از کم 80% مارکس ہونا ضروری تھے۔ زندگی میں جب کہیں ثاقب کے لیے ہارڈ ٹائم آتا تو اس کے دماغ میں وہ ایگزامینیشن ہال اور چیٹنگ کے مواقع یاد آ جاتے۔ آج بھی ثاقب ایسی ہی کیفیت سے گزر رہا تھا۔ اس کے سامنے کھانا رکھا تھا جو ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ وہ ٹیبل پر دونوں ہاتھوں سے منہ چھپائے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی کمپنی میں کرپشن کا کیس سامنے آیا تھا، جبکہ ثاقب کا تو کوئی قصور بھی نہیں تھا۔ میڈیا ٹرائل چل رہا تھا، عزت داؤں پر لگی تھی۔ آئے روز اینٹی کرپشن کے آفیسرز کی انٹروگیشن سے پریشان ہو گیا تھا۔ اکاؤنٹ ڈپارٹ کے ایک سینئر بندے نے ثاقب کو رشوت دینے کا مشورہ دیا تھا، اور اسے بھی یقین تھا کہ اس ٹینشن سے نجات کا واحد ذریعہ رشوت ہی ہے، لیکن آج بھی وہی بات تھی جو اسے روک رہی تھی۔ یہ وہی ششو پنج تھی جس میں وہ برسوں پہلے پھنسا ہوا تھا، وہی ایگزامینیشن ہال۔ یاد آیا، سامنے 2 راستے تھے اور ایک کا انتخاب کرنا تھا۔ ثاقب نے وہی فیصلہ کیا جو اس وقت کیا تھا، اور مطمئن ہو گیا۔ کچھ دوستوں سے مشورے کے بعد ایک وکیل کا انتظام کیا۔ اس کو تمام کیس اور اس کے معاملات سمجھا دیے۔ وکیل بھی ثاقب کے مزاج جیسا ہی تھا۔ اللہ نے آسانی کی اور راستے آسان ہوتے چلے گئے۔ بالآخر 6 ماہ میں کیس ختم ہوا۔ ثاقب کی کمپنی اس کیس کے بعد مارکیٹ میں ایک نامی گرامی کمپنی بن گئی تھی، اور ہر طرف ٹرانسپیرنسی کا چرچا تھا۔ ٹینڈرز میں بھی اسی کمپنی کو پرائیورٹی دی جانے لگی تھی۔ اور کیوریس فیلوز، کیا آپ جانتے ہیں ثاقب نے ان دونوں مواقع پر کیا فیصلہ کیا تھا؟ دراصل ثاقب کے سامنے قرآن مجید کی وہ آیات تھیں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جس کا مفہوم ہے، اور جو اللہ کی نافرمانی سے ڈرتا ہے وہ اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ بنا دیتا ہے، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا، اور جو شخص اللہ پر توکل کرے تو وہ اس کے لیے کافی ہے۔ اس کہانی میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ جب انسان اسباب کی بجائے اسباب بنانے والے پر بھروسہ کر کے ایمانداری کا مظاہرہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور مدد فرماتا ہے۔